اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر، چاہیے کہ دیکھے، نفس، ہر شخص، ما قدمت، جو آگے بھیجا ہے اس نے، لنفس، کل کے لیے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم، پھر اللہ نے ان کو بھلا دیے، انفسہم، ان کے اپنے جسم، ان کے اپنے دل یا اپنی جانیں، اولئک ھم الفاسقون، وہی لوگ نافرمان ہیں۔ لا یستوی، برابر نہیں ہیں، اصحاب النار، جہنم والے، و اصحاب الجنہ، اور جنت والے، اصحاب الجنہ، جنت والے، ہم الفائزون، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ لو انزلنا، اگر ہم اتارتے، ھذا القرآن، یہ قرآن، علی جبل، ایک پہاڑ پر یا کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، تو آپ اسے دیکھتے، خاشعا، جھکا ہوا، متصدعا، پھٹا ہوا، من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے، وتلک الامثال، اور یہ مثالیں، نضربوہا، ہم انہیں بیان کر رہے ہیں، للناس، لوگوں کے سامنے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ جانتا ہے غیب کو اور ظاہر کو، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان، سب پر مہربان ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ایسا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک، وہ بادشاہ ہے، القدوس، سب عیبوں سے پاک ہے، السلام، سلامتی والا ہے، المؤمن، امان دینے والا ہے، المہیمن، پناہ میں لینے والا ہے، العزیز، زبردست ہے، الجبار، دباؤ والا ہے، المتکبر، عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، عما یشرکون، ان سے جن کو وہ شریک بتاتے ہیں۔ هو اللہ الخالق، وہ اللہ ہی ہے بنانے والا، الباری، لا کر کھڑا کرنے والا، المصور، تصویر کھینچنے والا، تصویر بنانے والا، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے سب اچھے نام ہیں، یسبح، تسبیح کرتی ہے، لہ، اس کی، ما فی السماوات، جو چیزیں آسمانوں میں ہیں، والارض، اور زمین میں ہیں، وہو العزیز، اور وہ زبردست ہے، الحکیم، حکمتوں والا ہے۔ یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور منافقین کے تذکرے کے بعد نازل فرمائی ہیں، اور مسلمانوں کو قبیلہ بنو نذیر و بنو قینقاع کی جلاوطنی اور ان کے علاقے مسلمانوں کو ملنے کے بعد نازل فرمائی ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس میں منافقین کو بھی خطاب ہے کہ ذرہ برابر تمہارے اندر کوئی ایمان ہے تو اللہ سے ڈر، خوف پیدا کرو، اور دیکھو جو اسلام کے دشمن، نبی پاک کے دشمن اور کفار تھے، ان کا انجام کیا ہوا۔ تم ان واقعات سے عبرت اور سبق حاصل کرو۔ اور مسلمانوں کو یہ خطاب فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں جو فتوحات حاصل ہوئی ہیں اور مال حاصل ہوا، زمینیں حاصل ہوئیں، باغات حاصل ہوئے، تم انہی کو مقصد نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو، آخرت کو بھی یاد رکھو اور اس کے بارے میں بھی سوچو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل سے مراد قیامت ہے، اور آگے بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اس نے وہ اعمال کتنے کیے ہیں جو اس مرنے کے بعد اسے کام آئیں گے۔ تو ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کی کم از کم جو دین کے فرائض واجبات ہیں، فرض نمازیں ہیں، رمضان المبارک کے روزے ہیں، زکوٰۃ اگر فرض ہے وہ دیکھے، حج اس پر فرض ہے اس کے بارے میں سوچے کہ اس نے ادا کیا یا نہیں کیا، اگر نماز پڑھتا ہے تو پوری ہے یا نہیں، سیکھ کر پڑھ رہا ہے یا غلط سلط پڑھ رہا ہے، روزے پورے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح بندوں کے اللہ کے جو اور حقوق اس کے ذمہ واجب ہیں تو ان کے بارے میں سوچے کہ وہ اس نے کس حد تک ادا کی ہیں، کتنی کوتاہی کی ہے۔ جو ادا کی ہیں اور ٹھیک ادا کی ان پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کی توبہ کرے اور تلافی کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا نمازیں رہ گئی ہیں تو ان کو قضا کرنے کی کوشش کرے، وصیت نامہ لکھ کے رکھے۔ روزوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، کئی سال سے فرض تھی
تو اس کے بارے میں لکھ کر رکھے اور ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ حج کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اسی طرح بندوں کے حق تلفی ہوئی ہو تو بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر ادا نہ کر سکے تو پھر ان سے معاف کرانے کی کوشش کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں اپنی حدیث میں بیان فرمائی ہیں۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ انسان سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، دوبارہ فرمایا اللہ سے ڈرو۔ دوبارہ فرمانے کا مقصد ایک تو تاکید ہے، نمبر 2 دوسرا مقصد دوبارہ فرمانے کا یہ ہے کہ گناہوں سے بچو۔ پہلے اتقوا اللہ کا معنی بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کے احکام کی ادائیگی ہے، اور دوسرے اتقوا اللہ کا معنی گناہوں سے بچنا ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ دوسری مرتبہ فرمانے کا مقصد اخلاص پیدا کرنا ہے، کہ انسان مسلمان جو بھی نیک عمل کرے اخلاص سے نیت سے کرے، اس میں ریاکاری نام و نمود نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ کا ڈر خوف بڑی بنیادی اور اہم چیز ہے کہ دل میں یہ پیدا ہو جائے، میں نے یہ خوف پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اپنے اعمال کی نظر ثانی کروں، دیکھوں کہ کون سے اعمال صحیح کر رہا ہوں کون سے غلط کر رہا ہوں، تو انسان بہت سے جرائم گناہوں سے بچ جاتا ہے اور دین پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ایک دکاندار روزانہ شام کو یا مہینے کے بعد اپنی دکان کا حساب کرتا ہے، اسی طرح ایک ملازم شخص سال کے بعد حساب کرتا ہے، میں نے پورے سال میں کیا کمایا، کہاں خرچ کیا، آمدن گھٹی ہے یا بڑھی ہے، اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہر شخص کو اپنے دین کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں پچھلے سال پچھلے مہینے کتنا دیندار تھا، اس سال دینداری میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، عمل میں اضافہ ہوا یا نہیں، گناہ مجھ سے چھوٹے ہیں یا نہیں چھوٹے۔ یہ ہر شخص کو روزانہ جائزہ لینا چاہیے۔ جو شخص اپنی خامیوں کو غلطیوں کو اس طرح دیکھے گا اور ان کا جائزہ لے گا، جسے محاسبہ نفس کہا جاتا ہے، تو پھر اسے نیکی کی طرف اور دین کی طرف بڑھنے کی ترقی کرنے کی توفیق ہوگی اور گناہوں سے نکلنے کی توفیق پیدا ہوگی۔ اور جو شخص یہ محاسبہ نہیں کرتا بلکہ اپنی حالت پر خوش رہتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، میں کچھ غلط نہیں کر رہا، تو پھر اس کی دینی ترقی نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور اسے نوٹ کر لینا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، یعنی منافقین کی طرح، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کو بھلانے سے مراد اللہ کے احکام کو بھلانا ہے۔ ہر وقت ہر مسلمان کی طرف اللہ کے حکم متوجہ ہوتا ہے، تو اس حکم کو پہچاننا ضروری ہے۔ وہ حکم کی پہچان علم سے ہوتی ہے، انسان علم شریعت گہرا حاصل کرتا ہے، پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں کس وقت مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو جو لوگ منافق وغیرہ جو مسلمان اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسوا اللہ فانساہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ذاتیں بھلا دی۔ پھر اس شخص کو جو اللہ کے احکام کو بھول جاتا ہے، اپنے بھی نفع نقصان اور صحیح غلط کی فکر نہیں رہتی، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ اور مشرکین کی یہ خصلت ہے کہ وہ اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، کہ یہود نے تورات میں تحریف کی اور اللہ نے ان کو نصیحتیں فرمائی تھیں، ان کو بھول گئے۔ اسی طرح نصارہ کے بارے میں فرمایا ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا بہ، جو لوگ نصارہ ہیں عیسائی ہیں تو انہوں نے بھی اللہ کو بھلا دیا، کہ اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ مشرکین کے بارے میں ایسی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو اپنی ذات بھلا دی۔ تو جو آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے احکام کو اور دین کو بھول جاتا ہے، اور کم از کم دین کے فرائض واجبات کو بھی ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی ذات بھلا دیتے ہیں۔ اسے نفع نقصان کا علم نہیں ہوتا، گناہوں میں اور نقصان دہ کاموں میں، نقصان دہ باتوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو خدا فراموشی کا نتیجہ اپنی ذات فراموشی ہے۔ فرمایا کہ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 20 میں کہ جنتی اور جہنمی لوگ برابر نہیں ہیں۔ جو آدمی جنت والے اعمال کر رہا ہے، دوسرے جہنم والے اعمال کر رہا ہے، دونوں برابر نہیں ہیں، بلکہ جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اس لیے دنیا کے لوگوں کا عام دستور تو یہ ہے کہ وہ دنیا کی چیزیں دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ آدمی کامیاب ہے یا نہیں۔ جس کے پاس دولت زیادہ ہو، اونچا عہدہ ہو، دنیا کا سامان زیادہ ہو، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت والے ہی کامیاب ہیں، جنت والے وہ ہیں جو جنت والے اعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت بیان فرمائی کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، اگر ہم یہ پہاڑوں پر نازل کرتے یا کسی پہاڑ پر نازل کرتے اور اسے فہم و شعور عطا کرتے، جو انسان کو دیا گیا ہے وہ دیتے، اور اس کے اندر شہوت کا مادہ نہ رکھتے، تو اے مخاطب تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے پہاڑ دب جاتا، جھک جاتا، پھٹ جاتا۔ قرآن کریم میں اتنی
اتنی تاثیر ہے، ایسا مؤثر کلام ہے یہ، مگر انسان کی صورتحال ہے کہ اس میں شہوتوں کا غلبہ ہے، اس میں خواہشات کا غلبہ ہے، اور نیکی کا شوق وہ دل میں پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، خواہشات سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، جس کا نتیجہ یہ قرآنی نصیحتیں اس پر اثر نہیں کرتی، اور وہ احکام کی ادائیگی میں استقامت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ نے پہاڑوں کے بارے میں فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، کہ ہم نے اپنی امانت پیش کی تھی آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کو، آسمانوں کو، زمین کو یہ فرمایا تھا، ہم آپ کو مکمل عقل و شعور عطا کرتے ہیں اور تم اپنے احکام کا مکلف بناتے ہیں، اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو اس کا ثواب ملے گا، برے اعمال کرو گے تو گناہ ملے گا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ تو یہ سب ڈر گئے کہ نہیں یا اللہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن انسان نے اللہ سے عہد کر لیا کہ اللہ مجھے عقل و شعور عطا فرمائے، اپنے عقل و شعور کو صحیح استعمال کروں گا، میں سے غلط استعمال نہیں کروں گا۔ لیکن مشاہدہ یہی ہے کہ اکثر انسان اپنے عقل و شعور کو، ارادے کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم تو اتنی پر تاثیر کتاب ہے، اگر انسان سوچ سمجھ کر اسے پڑھے اور اس سے اثر لے تو اس سے بہت زیادہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن سوچ سمجھ کر پڑھنے سے ہوتا ہے، اچھے ماحول میں ساتھ اچھی صحبت اختیار کرنے سے قرآن کریم کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی چیز، کوئی دوا بڑی مؤثر ہو تو اس کا اثر تبھی ظاہر ہوگا جب انسان ساتھ پرہیز بھی کرے گا۔ اگر ایک آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہے اور بہت ہی مؤثر قیمتی دوا استعمال کرتا ہے لیکن ساتھ پرہیز نہیں کرتا، نقصان دہ چیز بھی استعمال کرتا رہتا ہے، پھر اس پر وہ دوا اثر نہیں کرتی اور وہ صحت مند نہیں ہوتا۔ یہی مثال مسلمان کی ہے۔ آج بہت سے مسلمان قرآن کریم پڑھتے تو ہیں، کچھ سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے، بری صحبت، برے ماحول سے نہیں نکلتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے قرآن کریم ان پہ اثر نہیں کرتا اور اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ اللہ فرمانا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں اور اسے سبق حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اس سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کا نام 40 مرتبہ آیا ہے، اللہ کا تذکرہ 24 مرتبہ تو لفظ اللہ آیا ہے اور 16 مرتبہ ضمائر آئی ہیں، ہو ہے، اسی طرح پھر ہو، اس کے بعد آیا لہو، 16 مرتبہ یہ آئی ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ صورت گویا کہ اللہ کے نام سے بھری ہوئی ہے۔ آخر میں اللہ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، بڑی عظیم الشان صفات بیان ہوئی ہیں، عالم الغیب والشہادہ، ہر چھپی اور کھلی اور غائب چیز کو اللہ تعالیٰ پوری طرح جانتے ہیں، القدوس، ہر عیب سے پاک ہیں، المؤمن، یہ لفظ جب انسان کے لیے بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ایمان لانے والا، اللہ اور اس کے رسول کلام کی تصدیق کرنے والا، اور جب لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے امن دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ امن دینے والے بھی ہیں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، اور محیمن کا معنی نگرانی کرنے والا ہے، اللہ ہر چیز کی دیکھ بھال کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں۔ العزیز کا معنی بڑا طاقتور، الجبار کا معنی عظمت اور جبروت والا، اور جبر کا معنی ٹوٹی ہڈی کو جوڑنا بھی ہے، اللہ ٹوٹی چیزوں کو جوڑ دیتا ہے، ہڈی کو بھی اللہ ہی جوڑتے ہیں، کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے ڈاکٹر کیا کرتا ہے، صرف دونوں ہڈیوں کو برابر رکھ دیتا ہے، رکھ کے ان کو ملا دیتا ہے، باقی جوڑتے اللہ تعالیٰ ہیں۔ المتکبر، تکبر اور کبریائی سے بنا ہے، اس کے معنی بڑائی کے بھی ہیں، اور یہ بڑائی ترقی تو اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے۔ انسان کے لیے لفظ استعمال یہ ہوتا ہے متکبر، اس کا معنی ہوتا ہے بتکلف، خود کو بڑا ظاہر کرنے والا، اور جب اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ ذات جو حقیقت میں سب سے بڑی اور بے نیاز ہے، تو انسان کو تکبر سے بچنا ضروری ہے۔ المصور، صورت بنانے والا ہے، تمام مخلوقات کو حق تعالیٰ نے شانہ نے علیحدہ علیحدہ شکلیں اور صورتیں عطا فرمائی ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیز اس چیز سے ممتاز ہوتی ہے، پہچانی جاتی ہے۔ دنیا کی عام مخلوقات آسمانی اور زمینی خاص صورتوں ہی سے پہچانی جاتی ہیں، پھر ان میں سے ان کی مختلف قسمیں ہیں اور نوعیتیں ہیں، ان کا امتیاز شکل و صورت سے ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جانوروں کی صورتیں، شکلیں علیحدہ ہیں، انسان کے علیحدہ، پھر انسانوں میں سے ہر انسان کی شکل علیحدہ ہے، مردوں کی شکلیں علیحدہ ہے، عورتوں کی شکلیں علیحدہ ہیں، اربوں خربوں انسان دنیا میں پیدا ہوئے، ایک کی صورت بھی بالکل صوفے سے دوسرے سے نہیں ملتی۔ تو یہ مصور، صورت بنانے والا اللہ کی بہت بڑی صفت ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے بہت سے اچھے نام ہیں، ان اچھے ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے، اور اس پہ علماء نے مختلف کتابیں لکھی ہیں۔ پھر فرمایا یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جتنی بھی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ساری اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، سارے کمالات اللہ کی ذات کے اندر ہیں۔ آخری جو صورتیں ہیں، آخری آیات، ان کے بارے میں احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، یعنی آیت نمبر 22 اور 23 اور 24، یہ جو 3 آیات ان کی فضیلت آئی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر آخری 3 آیات پڑھے گا، واللہ الذی لا الہ الا ہو سے لے کر آخر تک، تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیں گے کہ جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ اگر اس دن وہ فوت ہو گیا تو شہادت کی موت حاصل ہوگی، اور جو شخص شام کو یہی کلمات 3 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔